Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. اور ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہمیں جتنی عقیدت ہے اس سے کئی گنا زیادہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو مفتی تقی عثمانی صاحب سے عقیدت ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جن کے خلاف ابھی انجینئر نے ایک کلپ بنایا اور ان کا مذاق اڑایا ہے کہ انہوں نے ایک کرامت بیان کی امام حنیفہ کو وضو کے پانی سے گناہ دھلتے ہوئے نظر آتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ چونکہ آپ انجینئر ہو اس لیے آپ ڈاکٹر مفتی تقی عثمانی صاحب کی مینٹل اپروچ تک بھی نہیں پہنچ سکتے, ان کے مقام تک بھی نہیں پہنچ سکتے, اور آپ کو کرامت کا فرق بھی پتہ نہیں ہے. کرامت میں سب کچھ ممکن ہے, گناہ دھلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. انہوں نے حدیث پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ستار ہے, گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے, تو اللہ کیسے امام حنیفہ کو گناہ دکھا سکتا ہے؟ کہاں کی حدیث کہاں جوڑ رہا ہے کمبخت. یہ تو گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ اللہ اکثر تو گناہ پہ پردہ ڈالتا ہے, لیکن گناہ سے پردہ اٹھتا بھی تو ہے نا. دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کے گناہ فاش ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے اگر اپنے کسی بندے کے سامنے اس کو فاش کر دیا تو یہ نہ قرآن کے خلاف اور نہ حدیث کے خلاف ہے. اکثر تو ایسا ہی ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھار اللہ اس عادت کے خلاف. اور اللہ نے بھی ایسے شخص پر پردہ اٹھایا جس کے بارے میں اللہ کو پتا ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے نہیں بیان کرے گا. تو کرامت میں سب کچھ ممکن ہے. تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے امام حنیفہ کی کرامت بیان کی, جس کرامت کو لکھنے والے بڑے مستند علماء ہیں. تو یا تو ان مستند علماء کا مذاق اڑاتا, لیکن مذاق کس کا اڑایا جا رہا ہے؟ مفتی تقی عثمانی صاحب کا. کیوں؟ ان کو دیوبندی سمجھا جاتا ہے, وہ علماء دیوبند کے سروں کے تاج سمجھے جاتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ آپ کو ایک مخصوص مسلک سے بیر ہے, ٹھیک ہے نا, ورنہ آپ فضائل صدقات کا مذاق نہ اڑاتے. فضائل اعمال اور فضائل صدقات میں جو واقعات جن کتابوں کے ریفرنس ہیں ان کتابوں کے مؤلفین کا مذاق اڑانا چاہیے آپ کو, اور ان مؤلفین میں بڑے بڑے محدثین ہیں, لہذا آپ ان کا مذاق اڑانے کے لیے تیار نہیں. آپ پی گئے وہ سب, ڈال کس پہ دیا؟ شیخ الحدیث مولانا زکریا. یہ باتیں اگر میں سامنے انجینئر کے بیٹھوں اور میرا لائیو کیمرہ ریکارڈنگ کر رہا ہو تو میں اس کے علاوہ اس سے بھی خطرناک باتیں سینے میں لے کے بیٹھا ہوا ہوں, لیکن وہ سامنے بیٹھنے کے لیے تیار اسی وجہ سے نہیں ہے. بلکہ یہ جو کہتے ہیں نا آزاد سوال, اس نے بندہ بٹھایا ہوا اپنا چمچا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ پوچھنا, اس کے علاوہ کچھ اور پوچھنے کی اجازت نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ؟ منع کیا بھائی یہ نہیں پوچھ لینا. باقی یہ ایک بڑا سوال کیا جاتا ہے کہ لیپ ٹاپ پہ جو جن علماء کے چینل مانیٹائز ہیں ان کے فحش اشتہارات آ جاتے ہیں. تو ہم نے اس پہ بڑی ریسرچ کی ہے. گوگل آپ کی ہسٹری دیکھ کے آپ کے حساب سے آپ کو اشتہار دیتا ہے. اگر آپ کے لیپ ٹاپ پہ فحش اشتہار آ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کا لیپ ٹاپ غلط استعمال ہو رہا ہے, اس کو انسان کا بچہ بناؤ تو صحیح والے آنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا, صحیح والے آنا شروع ہو جائیں گے. ملیشیا میں حضرت مفتی تقی صاحب جب جاتے ہیں, ہم جب ملیشیا جاتے ہیں تو ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملنے کے لیے جاتے ہیں, لیکن جب حضرت مفتی تقی صاحب جاتے ہیں تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ان سے ملنے کے لیے ان کے ٹھکانے پہ جاتے ہیں. نہیں یار, یہ وہی علماء دیوبند ہیں جن کے خلاف آپ صبح و شام بولتے رہتے ہو. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں, ان کی نصیحتوں کو غور سے سنتے ہیں. اور یہ بھی بات حضرت مفتی تقی صاحب بیٹھ کے کلپ نہیں بناتے کہ میرے سے ملنے کے لیے آیا. یہ تو ان کی نجی محفل کی ایک بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے کر دی, ورنہ وہ اس سے مستغنی ہے. اللہ نے ان کو جو مقام عطا فرمایا ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو کیش کرائیں, وہ تو اللہ نے ان کو جو مقام عطا فرمایا ان کے لیے یہ سب چیزیں بہت چھوٹی ہیں. تو عرب علماء ان کی, عرب تو کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں. اجمیوں کو تو عرب میں تو ایک عصبیت ہے, وہ تو اجمی کتنا بڑا عالم ہوگا عرب نہیں مانتے اس کو, ایک عصبیت ہے ان میں. لیکن حضرت اقدس مفتی تقی عثمانی صاحب کی علمیت کا لوہا اللہ نے منوایا ہے, وہ ماننے پر مجبور ہوئے ہیں. یہ ائمہ حرمین, مسجد نبی کے امام, مسجد حرام کے امام اور سعودیہ کے بڑے بڑے قاضی, یہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی مجالس میں شرکت کرتے ہیں. کئی دفعہ کی ہے انہوں نے, ان کی صحبت میں آگے بیٹھے ہیں. مجمع الفقہ الاسلامی جس میں 100 کے قریب ممالک کے علماء تھے, اس کے رئیس 5 سال رہے مفتی تقی عثمانی صاحب. مکہ جو مفتی تھے نا وہ حضرت مفتی تقی صاحب کے نائب رہے ہیں. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو یہ اللہ نے مقام کس کو عطا کیا؟ یہی بر صغیر کے علماء کو, جن کو دیوبند کہا جاتا ہے اور جن کے خلاف آپ صبح شام کیا بناتے ہو؟ کلپ. دوسرا جو جس تبلیغی جماعت کی آپ تعریفیں کرتے ہو وہ بھی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ پرسوں جو اہل حدیث آئے ملاقات کے لیے, کافی دیر ہماری گپ شپ ہوئی, وہ ایک بات کی انہوں نے کہا دیکھیں میں لندن میں رہتا ہوں, یہ فرقواریت یہاں ہے, پڈے بازی, وہ اہل حدیث, وہ بریلوی, وہ دیوبندی, وہ فلانا, وہ ٹانگیں چوڑی, وہ پتلی, زور سے ہاں پڈے بازی. اس نے کہا کہ ہمارے ہاں بچہ جب بگڑتا ہے نا لندن میں یا امریکہ میں, بچہ جب بگڑتا ہے تو ہمارے پاس تبلیغی جماعت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ہم یہ کلپ نہیں سنواتے
کہ یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے اور وہ قرآن و حدیث کے وہ کہہ رہے اور بدتمیز بن جاتا ہے. وہ اس کو یہ کلپ سناؤ نا, وہ جھگڑے, وہ فلانا رفع الیدین اور آمین اور فلانا اور ڈمکانا, کہہ رہے یہ نہیں, ہم اس کو کہاں بھیجتے ہیں, کہہ رہے درجنوں اختلاف کے باوجود ہمیں ملتی کیا ہے یار, ادھر بھیجو. تو یہ ظرف بھی کس کا ہے بھائی, ایک پوری دنیا. عرب بھیجتے ہیں, عرب سے جب اپنے بچے نہیں سنبھلتے کہاں بھیجتے ہیں, تبلیغ میں, چلا لگا کے آؤ, یہ نا. تو یہ ظرف یہ کون کہاں سے اس کے تانے بانے دیوبند سے ملتے ہیں. پوری دنیا میں ایک ایسا نیٹ ورک بنا دیا کہ آپ کا بچہ بھی بگڑے گا, اللہ نہ کرے میرا بھی بگڑ جائے, تو مجھے ان کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا کہ پہلے ایک چلا لگوا لو, تھوڑا سا انسان کا بچہ بن جائے, پھر ٹانگیں چوڑی کرواؤں گا میں یا پتلی کرواؤں گا. وہ بات کی بات ہے, انسان کا بچہ تو بناؤ اس کو. بلکہ وہ تبلیغ میں چلا لگا کے یہ مسائل ہی نہیں رہتے اس کو. وہ کہتا ہے نماز پڑھو تکبیر اولیٰ کے ساتھ, ان چیزوں پہ آتا ہے. وہ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ علماء کا احترام, مسائل کا علم علماء سے. تبلیغ میں ایک چیز سکھائی جاتی ہے, مسائل کا علم علماء سے, فضائل کا علم تبلیغ کے حلقوں سے. تبلیغ میں تو کہیں نہیں سکھایا جاتا مسائل کا علم انجینئر اور پروفیسر سے ہے بھائی, کہیں دیکھا آپ نے بھائی علماء سے. وہ ایک اصول ہے بھائی, ہر چیز اس کے اہل سے ملے گی. تبلیغ میں بالکل مسائل نہیں بیان کیے جاتے بھائی. جس کو جس عالم پر اعتماد ہے اس سے مسئلہ پوچھے, دوسرے کے خلاف انگلی نہ اٹھے. کیسا بہترین خوبصورت اصول بیان کر دیا انہوں نے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو بہت زیادہ محنت ہے اس میں بڑا کردار حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتابوں کا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ان کی ریسرچ ہے جن سے انہوں نے, اور باقی بھی جو ہے وہ احمد دیدات سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے سیکھا. اور احمد دیدات کے تانے بانے بھی جا کے دیوبند سے ملتے ہیں. مولانا حبیب کیرانوی صاحب کی تحقیقات ہیں جن سے احمد دیدات نے فائدہ اٹھایا ہے. میں یہاں دیوبندیت کے پرچار کے لیے نہیں بیٹھا, میں تو صرف دفاع میں تو اللہ نے کہا نا کہ بول سکتے ہو. ہماری بلا سے کوئی دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. قیامت میں یہ سوال بالکل بھی نہیں ہوں گے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جن کے خلاف صبح و شام آپ بولتے ہو, اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمائے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood.